لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي مقام آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو کافر، جو اللہ رب العزت نے ہم تمام بندوں کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، عظیم نعمت کس طرح سے ہے، ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. دنیا میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے جس کو کہتے ہیں، کہاوت یہ ہے کہ وقت اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ظاہر سی بات ہے وقت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم وقت کو لگاتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے میں. معلوم ہوا جو چیز خرچ کر کے کسی چیز کو حاصل کی جائے تو وہ اس سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، یعنی کہ وقت سے زیادہ ضروری چیز علم ہے. اسی طرح ہم وقت کو خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم مال خرید سکیں، مال جمع کر سکیں، دولت جمع کر سکیں. تو معلوم ہوا وقت سے زیادہ ضروری چیز مال ہے، کیونکہ وقت کو خرچ کر کے ہم نے مال کو حاصل کیا. پھر مال اب ہمارے پاس آ گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں 102 ڈگری کا بخار آ جاتا ہے، ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، خارش ہونے لگتی ہے، کہیں چوٹ لگ جاتی ہے. ہم مال کو خرچ کرتے ہیں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 500 1000 2000 4000 کی دوائیں لاتے ہیں تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے. ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں پیسے دے کر کے کہ ہمارے جسم میں اگر کچھ بیماریاں آ رہی ہیں تو ہمارا جسم صحت سے بچ جائے، ہمارا جسم اس بیماری سے بچ کر صحت مند رہے. معلوم ہوا کہ جو ہم نے وقت کو خرچ کر کے مال حاصل کیا تھا، اب مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس صحت ہے، کیونکہ ہم مال خرچ کر کے صحت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ ہماری زندگیوں میں ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے پڑاؤ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہماری صحت ظاہراً تو ٹھیک ہے، لیکن ہم سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کو آپریٹ کیا جائے گا، آپ کو فلاں جگہ پر کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ کو آپریشن ہوگا، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس مسئلے پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ اپنی صحت جو ہماری فی الحال ٹھیک ہے اس کو سائڈ رکھتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے ہم تھیٹر میں آپریشن تھیٹر میں جائیں گے، ہمیں اینستھیسیا دیا جائے گا، ہماری باڈی کو ڈاکٹرز کٹ کریں گے، ہمیں آئی سی یو میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے، ہمیں ایمرجنسی وارڈ میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے، معلوم نہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اس کو صحت کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی جان کی فکر کرتے ہیں کہ اگر تھوڑے دن صحت نہیں بھی صحیح رہی تو چلے گا، لیکن ہماری جان بچ جائے گی. معلوم ہوا کہ وقت سے زیادہ ضرورت مال کی تھی، مال سے زیادہ ضرورت صحت کی تھی، اور اب صحت سے زیادہ ضرورت ہمیں جان کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جان سے بھی عظیم نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. اللہ رب العزت کے عظیم بندوں نے ایمان کے لیے وقت بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے، اور اپنی صحت کو بھی داؤ پر لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ وقت، مال، صحت اور جان یہ سب عارضی ہے، لیکن ایمان کا اگر دل سے چلا گیا تو پھر بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. چلیے جانتے ہیں ایمان کہتے کسے ہیں. میری دینی بہنوں، ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت پر، اللہ رب العزت کے رب ہونے یعنی معبود ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، اور ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائی، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لائی، وکتبہ، اور کتابوں پر یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لائی، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ کی طرف سے دی گئی تقدیر پر اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائی، والبعث بعد الموت،
اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان لائی. ان تمام چیزوں پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے. ایمان ہمارے عظیم نعمت ہے، آپ کو ہم یہ بات بتا چکے ہیں. اب سوچیں، جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی حفاظت، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اتنا ہی عظیم، اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. لائک ہمارے پاس کوئی نیکلیس ہے جو گولڈ کا ہے، اور ہم اس کو کیسے حفاظت میں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، اس کو ہم پہلے مخمل کے ڈبیا میں رکھتے ہیں، اس ڈبیا کو ایک بیگ میں رکھتے ہیں، اس بیگ میں تالا لگاتے ہیں، اس تالے کو لاکر میں رکھتے ہیں، لاکر میں تالا لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہمیں بہت عزیز ہے اور وہ ہم سے کھونی نہیں چاہیے. ایمان ہمارا اس چھوٹی سی انگوٹھی سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیر من خیر. یعنی وہ شخص آگ سے نکالا جائے گا، دوزخ سے نکالا جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، جو کا دانہ دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ یخرج من النار، وہ شخص آگ سے نکالا جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، جس کے دل میں برہ یعنی گیہوں کے دانے کے برابر، گیہوں کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا ایمان رہا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ سے ضرور نکالیں گے. پھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ ذَرَّةً مِّنْ خَيْرٍ. یعنی وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ وہ شخص بھی ضرور جہنم کی آگ سے نکلے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر، یعنی کہ ذرہ دیکھا ہے نا، وہ ہمیں اپنی اصلی آنکھوں سے بھی نہیں نظر آئے گا، ہم اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو شاید ہمیں صحیح سے نظر آئے، اس کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے نکالیں گے. معلوم ہوا ایمان کا ایک ذرہ بھی انسان کے لیے نہایت ہی قیمتی، بہت ہی زیادہ عظیم چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم اپنی سونے کی انگوٹھی کو بازار میں نہیں چھوڑ سکتے، بازار میں کیا، ہم اپنے گھر کی میز پہ نہیں رکھتے جہاں پہ ہمارے سب اپنے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، ہمارے باپ ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر نہیں رکھتے کہ جو ہے کوئی اٹھا لے گا وہ انگوٹھی. لیکن ہمارا ایمان اس انگوٹھی سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اس انگوٹھی سے کم تو نہیں ہے، ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے، ہم کو اس کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ ابھی یہاں پر ارتداد کو بیان کرنا ہے. ایمان کے تعلق سے ہم آپ کو ایک دو واقعات سناتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے اور زیادہ اگر وقت لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو ہم آپ کو واقعات اس وجہ سے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہم کو کن کو رول ماڈل بنانا تھا اور ہم نے غلطی سے کن کو رول ماڈل بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے، شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، بہت ہی مشہور خاتون جن کو ہم کہتے ہیں امرأۃ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی. جانتے ہیں فرعون کی بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ. حضرت آسیہ کون تھی؟ اب یہاں سے ہم بتاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کی دعوت کے لیے چنا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو اور تمام امت کو دین کی دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اور اپنی شریعت عطا کی اللہ رب العزت نے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی تعلیم شروع کی تو اللہ رب العزت کے حکم کو پھیلانا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے فرعون جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اس کو نا بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان پر، بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کرنا شروع کیا. لیکن انہی تشدد اور ظلم میں، انہی دباؤ میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت آسیہ فرعون کی سب سے محبوب بیوی، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے دین کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو حق سمجھ کر اس کو قبول کر لیا. اب فرعون کو جب یہ بات پتا چلی
فرعون کو جب یہ بات پتا چلی کہ حضرت آسیہ نے دین قبول کر لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ نا آگ بگولا ہو گیا، اور آگ بگولا ہونے کی صورت میں اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بہت طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کیے۔ حضرت آسیہ یہ بات ایمان لانے سے پہلے بھی جانتی تھی۔ حضرت آسیہ وہ جو تھی، وہ عظیم خاتون، وہ ان باتوں کو جانتی تھی کہ فرعون ان پر ظلم کرے گا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اور وہ کسی کو اگر اپنے آگے خدا دیکھے گا تو وہ ان پر ظلم کرے گا۔ وہ تمام تکلیفات سے واقف تھی کہ ان پر اس طرح کی تکلیف آئے گی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کے دل کو چن لیا تھا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو حق سمجھ کر کے اللہ رب العزت کے دین کو حق جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اب فرعون کو جب ان ساری باتوں کی خبر ہوئی تو فرعون نے حضرت آسیہ پر ظلم کرنا شروع کیا، الگ الگ طریقوں سے ٹارچر کرنا شروع کیا۔ سوچئے، حضرت آسیہ فرعون کی سب سے محبوب بیوی تھی، وہ شخص جو کل تک آپ کے ناز اٹھا رہا ہو، آپ کے نخرے اٹھا رہا ہو، وہ حضرت آسیہ، وہ ملکہ مصر، ہم لوگ جیسی عام خاتون تو تھی نہیں، وہ ملکہ مصر، ان کے ایک حکم پر تمام نعمتیں، تمام آسائشیں سامنے کر دی جائیں، وہ شوہر جو ان کی ہر بات کو تسلیم خم کرتا ہو، وہ ان پر مظالم کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ جھوٹے ہیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ اللہ نے جب ان کے دل کو ان باتوں کے لیے چن لیا تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی، ہم وہ بتانے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا شروع کر دی تھی۔ اپنی محبوب ترین بیوی کو اس نے طرح طرح سے ستانا شروع کیا، اور ان پر جنگلی سانپ، کتے اور بچھوؤں اور بہت سارے جنگلی جانوروں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کتے، یا ہر طرح کی جنگلی چیزیں مخلوق کس کی ہیں؟ مخلوق اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو ان چیزوں نے بھی حضرت آسیہ کو تکلیف پہنچانا تو دور، ان کو چھوا بھی نہیں، حضرت آسیہ کو چھوا بھی نہیں، کیونکہ حضرت آسیہ نے فرعون کی جھوٹی دعوت کو، فرعون کی جھوٹی خدائی کو ٹھکرا کر کے خدا وحدہ لا شریک کی خدائی کو اپنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کے دل میں ایمان کو اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ان سارے سانپ، بچھو اور ان ساری چیزوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ رب العزت کا کلمہ بلند رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کسی انسان کی کوئی بات نہیں مانتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ پھر فرعون کے غصے کا کیا کہنا، جو غصے میں ہی ماہر تھا، اس نے بہت بڑے بڑے جلادوں کو بلایا۔ جلاد سمجھتے ہیں نا، جو بہت زیادہ جن، جو بہت بڑے ہوتے ہیں، انسان نما جن ہوتے ہیں وہ، ہاں، تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے دیے، اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کیلیں دی، اور حضرت آسیہ سے، اپنی بیوی سے، اپنی پیاری بیوی سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ موسیٰ جو ہے ان کا دین جھوٹا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جھوٹے ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کہا، اگر تم ایسا نہیں کہتی ہو، تو پھر یہ جو جلاد ہے، یہ تمہاری آنکھوں میں، تمہارے گال میں، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہارے ہاتھوں میں، ایسی ایسی جگہ تمہیں کیل ٹھوکیں گے کہ تم تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گی۔ اس سچویشن میں حضرت آسیہ نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، جس کو قرآن پاک نے کچھ اس طرح سے کوٹ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ضرب اللہ الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مثال دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جبکہ اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون اور اس کے ظلم سے ہمیں نجات دے دیجئے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیجئے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس عظیم خاتون کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے حضرت آسیہ کی روح کو پیش کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو یوں ہی جانے تو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اتنی عظیم قربانی کو ایسے ہی تو نہیں ضائع کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، فرمایا کہ اے آسیہ، جس طرح سے آپ
جس طرح سے آپ دنیا میں سب سے بدترین شخص کی بیوی تھی، ہم آپ کو جنت میں اس شخص کی زوجہ مطہرہ بنائیں گے جو انسانیت کا آقا، تمام امت کا سردار اور تمام ہی انسانیت کے آقا ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے میں تمہارا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، اور واقعہ معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آسیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، یہ ہوتی ہے سچی اور اچھی عورتیں، یہ ہوتی ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی، یہ ہوتی ہے ایمان پر استقامت رکھنے والی۔ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں ہمارے بہنوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر خود کرنی ہے۔ ہم یہ شکوے کس زبان سے کریں گے کہ ہمارا ماحول خراب تھا، زمانہ بدل گیا ہے، کالج بھی ضروری جانا ہے، حالات ایسے ہیں، کیا کریں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم پر جو حالات ہیں اور ہمارے اسلاف پر اور ان کی بیویوں پر جو حالات ہو چکے ہیں وہ ہم کو چھو کر بھی نہیں گزرے ہیں، ہم ان کا تصور بھی اپنی زبان سے ان کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے جو ان پر حالات آئے ہیں، اور اس حالت میں انہوں نے دین کی، ایمان کی حفاظت کی ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور عظیم خاتون کا تذکرہ بتاتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون جو اسلام کی پہلی شہید جن کو کہا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک 70 سالہ بزرگ خاتون ہیں، ان پر ابو جہل نامی ظالم تیز دھاردار ہتھیار سے حملہ کرتا ہے ان کی نازک شرمگاہ پر، اور ان کو وہ اللہ رب العزت کے یہاں شہید ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ بزرگی ہے، حالات ایسے ہیں، کیا کریں، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا؟ لیکن نہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونا اس 4 دن کی زندگی سے زیادہ اہم سمجھا، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی، یہ چند لمحوں کی زندگی، نہیں پتا کہ ابھی ہیں 2 منٹ بعد ہو یا نہ ہو، تو اس زندگی کے خاطر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین کے دلوں میں ایمان کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا، اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ اگر ہم آپ کو واقعات بتانے بیٹھیں تو میرے خیال سے وقت کا پتہ نہیں چلے گا، اور وقت گزرتا جائے گا لیکن واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ صحابیات کے واقعات کو پڑھیں اور انہیں آئیڈیلائز کریں، انہیں رول ماڈل بنائیں، ان سے سیکھیں۔ اگر ہم ان سے سیکھیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ ہم نے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب سے غلط انفلوئنسنگ حاصل کی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا تھا کورونا وائرس کی طرح ہمارے درمیان ایک فتنہ بہت ہی خطرناک انداز میں پھیل رہا ہے جس کو ہم ارتداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارتداد کا معنی کیا ہے؟ نام تو مطلب سننے میں تو ارتداد کا معنی کیا ہے؟ ارتداد کہتے کسے ہیں؟ تو ارتداد کا معنی ہے پلٹنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی شخص جو مذہب اسلام سے، کوئی شخص، غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی شخص مذہب اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جائے اسے ہم مرتد کہتے ہیں، اور اس پلٹنے کو ارتداد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے سن لیجیے، ارتداد کے معنی پلٹنے کے ہیں، اور کوئی شخص جو مذہب اسلام سے مذہب کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا احمد اللہ نثار قاسمی صاحب فرماتے ہیں اسلام میں وہ شخص مرتد ہے جو اسلام کے بعد ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی کہ دین کی ضروریات، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان میں سے جو ہوگا جو ان کا انکار کرے گا، یا پھر اپنی زبان سے کلمہ کفر کہے، یا پھر بتوں کو سجدہ کرے، یا ایسے اعمال کرے جن سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے،
تو وہ شخص مرتد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مرتد کی سزا جہنم ہے. مرتد نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 217 217 میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وہ لوگ جو اپنے دین سے پھر گئے پلٹ گئے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اور اگر وہ مر جائیں اس حال میں اور اگر وہ مر گئے تو وہ کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ اور ان لوگوں نے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو رائگاں کر لیا. اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اپنی دنیا میں بھی اعمال کو رائگاں کر لیا اور آخرت میں بھی اعمال کو ختم کر لیا. اولئک اصحاب النار وہ آگ والے لوگ ہیں یعنی کہ جہنم والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا مطلب سمجھ آتا ہے نا. ہمیشہ رہیں گے. نکلنے کا کوئی سسٹم نہیں رہے گا. نکلنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے. ارتداد ایک ایسا جرم ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تباہی ہے. جس میں اللہ رب العزت نے جس میں نہ ہی دنیا میں کوئی کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی کامیابی ہے. ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہم نے اس میں اللہ رب العزت نے ارتداد یعنی دین سے پھرنے والے کو ایسا بتایا ہے کہ اس کی تمام تر حسنات یعنی کہ تمام تر اچھائیاں جو تھی وہ غائب ہو گئیں. تمام تر اچھائیاں غارت ہو گئیں. لہذا قرآن اور سنت کی پابندی کریں اور اس پرفتن ماحول میں اپنے جان و مال کی حفاظت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ٹھیک ہے. ارتداد کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد سمجھ آ گیا نا. ارتداد کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ضروری یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا ارتداد اور کورونا وائرس دونوں کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. جیسے کورونا وائرس کے اثرات تھے اسباب تھے کہ کیا بولتے ہیں نزلہ کھانسی زکام وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھا. اسی طرح سے ارتداد کے کیا اسباب ہیں. ارتداد نے جس طرح سے کورونا وائرس نے اس دنیا میں جنگل جھاڑی پیڑ پرندے ان سب کو چھوڑ کر جہاں جہاں انسان رہتے تھے ہر جگہ قبضہ کیا تھا. ہر جگہ پھیلا تھا. سیم اسی طرح یہ فتنہ ارتداد ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. کیا ایسٹ کیا ویسٹ کیا ساؤتھ کیا نارتھ ہر طرف یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. بالخصوص ہمارے ملک میں زیادہ ہی پھیل رہا ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے اسباب تو کچھ ہوں گے. تو اس کے اسباب کو ہم مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے ان تمام فتنوں میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری صحیح عقائد سے دوری قرآنی تعلیمات کو اپنے گھروں سے دور رکھنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں ہم سب وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے آج کل کے ماحول میں ہر دوسرے دن تیسرے دن خبر آ رہی ہوتی ہے فلاں لڑکی مرتد ہو گئی فلاں نے ایسا کر لیا فلاں نے غیر مذہب میں جا کر شادی کر لی. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میری بہنوں. یہ بہت بڑی اور بہت ہی سوچنے والی چیز ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی وجہ یہ کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. دینی تعلیم کی کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تعلیم بہت ضروری ہے. نماز کی پابندی صحیح عقائد اللہ سے اپنے تعلق کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور گھروں میں اچھا ماحول کا ہونا گھروں میں نیک ماحول کا ہونا. دیکھیں ہم لوگ یہ ایکسکیوز تو دے ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ماحول ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کا دور تھا کیسے کریں. ہم نے ابھی بتایا نا حضرت آسیہ کے بارے میں کیا ان کے جیسا ان سے خطرناک ماحول تو ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سگا شوہر ہم پہ ظلم کر رہا ہو اور ہم حق پر ہوں. ایسا تو ماحول نہیں ہے. ہم بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے. خواتین وہ مضبوط پلر ہیں اس دنیا کا کہ اگر وہ چاہیں تو گھر جنت بن سکتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو گھر جہنم بن سکتا ہے آرام سے.
ٹھیک ہے. تو گھروں میں اچھا ماحول نہ ہونا اور علماء سے دوری کا ہونا. علماء سے قربت کو ہم ایسا سمجھتے ہیں یا اللہ یہ کیسی مخلوق ہے. علماء کو مطلب ہم ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں. تو علماء سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں, عالمات سے کنیکٹ رکھیں, اپنے آپ کو کتابوں سے دور نہ کریں, اچھی کتابیں پڑھیں, کیونکہ یہی ساری وجوہات ہیں. اپنے گھروں میں اپنے بہنوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھیں, کیونکہ آج کل ہم نے کتابوں سے علم سیکھتے نہیں ہیں, ہم یوٹیوب سے علم سیکھتے ہیں. اچھی بات ہے یوٹیوب سے علم سیکھیں, لیکن ان علماء سے جو مستند ہوں, ان علماء سے نہیں. ہم نے کسی کی بھی ویڈیو کھولی, کسی نے بھی کچھ بھی بتایا, ہم انفلوئنس ہو گئے, نہیں, ایسا نہیں کیجیے, کیونکہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے. ہم غلط انفلوئنسنگ میں جاتے ہیں, غلط چیزوں کو سیکھتے ہیں, غلط چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے ہیں, اور نتیجتاً ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے غیر محارم سے بے تکلف دوستی رکھنا. غیر محارم سے بے تکلف دوستی کے ساتھ ساتھ برے دوست کا ہونا بھی سب سے اہم وجوہات میں آتا ہے. دیکھیں دوستی کیسے ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنی بہنوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کو ایجوکیشن میں, کانوینٹ اسکولس میں بھیجتے ہیں, جہاں پہ بلا تفریق جنس ایک ساتھ سب بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ بات کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ساتھ رہیں گے, بیٹھیں گے, بولیں گے, تو دوستیاں ہوں گی. دوستی پھر کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے, اس کا ہم اگر آپ کو مثال دیں گے تو پھر یہ کہ ان دوستیوں سے پھر خاندان کا خاندان, گھر کے گھر, اور تمام ہی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں, گھروں کا سکون اجڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مولانا احمد نثار صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے مسلم بچیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا, مسلم بچیوں کا غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنا, اور دولت ایمان کو چھوڑ کر کفر کے گڑھے میں جا گرنا, یہ سب حادثاتی طور پر نہیں ہے. دیکھیں بہنوں, یہ تو ہم نہیں, یہ تو بہت سارے لوگ اور بہت بڑے علماء کہتے ہیں, کہ بہت بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ارتداد کو اتنا زیادہ ایکسپولیٹ کرنا, اتنا زیادہ پھیلانا, اتنا زیادہ اس چیز کا عام ہونا, یہ حادثاتی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, حادثاتی کا مطلب کہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا, کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے جو کر رہا ہے. تو جو کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں وہ بن ہی نہ سکیں جو وہ بننا چاہتی ہیں. جو قرآن, جو اللہ تعالیٰ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اسلام کی شہزادی بنانا چاہتے ہیں, اور ہم نہ جانے کیا کیا بننا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں پر جو قرآن میں ہمیں مقامات دیے ہیں, صالحات, عابدات, صائمات, وہ نہیں بننا چاہتے. ہم دنیا والوں کے ٹائٹل لینا چاہتے ہیں. تو یہ ہم ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, ایمان کی کمزوری, دینی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لڑکیاں اس فتنے کا بہت جلدی شکار ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں, اپنے بچیوں کو خدا را کو ایجوکیشن سے بچائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں دینی تعلیم ایک دم مسلح پہ بٹھا کر کے رابعہ بصریہ بنا دے, یا پھر مسلح پہ بٹھا کر کے ایک دم وہ کریں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں آپ انہیں پڑھائیں, لکھائیں, سب کچھ کریں, لیکن مخلوط تعلیم سے, کو ایجوکیشن سے بچا کر کے پڑھائیں. کیونکہ یہ کو ایجوکیشن وہ سانپ ہے جو آپ کو بہت خطرناک طریقے سے ڈسنے والا ہے. پھر اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ مکس جاب کا مطلب سمجھ آتا ہے نا, ایک آفس ہے, اس میں چار مرد ہیں اور 6 عورتیں ہیں, یا 6 مرد ہیں 4 عورتیں ہیں, اور سب بلا تفریق کام کر رہے ہیں, اور کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی پردے کا انتظام ہے یا کچھ بھی کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, سب ایک طرح سے لگے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان ساری چیزوں سے بھی یہ فتنہ بہت جلدی ابھرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب غیر محارم کا ساتھ ہوگا, آپس میں باتیں ہوں گی, جب غیر محارم ہے تو غیر مذہب کے بھی لوگ ہوں گے, پھر ان سے دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے انفلوئنس ہونا, ان کا اچھا لگنے لگنا, ان کا خیالوں میں آنے لگنا, یہ سب ہونے لگے گا. تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ایمان جیسی دولت ہاتھ سے چلی جائے گی. اسی طرح سے تمام وجوہات میں ایک وجہ جو آتی ہے وہ یہ کہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی جہیز کی لعنت, استغفر اللہ. ٹھیک ہے, جہیز جیسی غیر ضروری لعنت اور بہت ساری غیر ضروری رسومات, جن کی وجہ سے نا وہ بچیاں جن کی شادیاں ہونی چاہیے تھی, ان کے والدین شادیاں نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی شادیاں نہیں کر پاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب شادی نہیں ہوگی تو ذہن ادھر ادھر بھی تو جائے گا. جب ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے ہر بہن کو، وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ ہے جو سب سے اہم ہے، دیکھیں والدین، ہمارے والدین، آپ کے والدین، سب کے والدین بہت خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے والدین کو خیرخواہ بنایا ہے، اس جہاں میں والدین سے زیادہ خیرخواہ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن والدین کا اپنے بچوں کے لیے، بالخصوص بچے بچیوں دونوں کے لیے یہ چاہنا کہ بیٹی انجینئر بن جائے، پھر اسپیشلائزیشن کر لے، پھر پی ایچ ڈی کر لے، پھر ابراڈ چلی جائے، پھر وہاں سے پڑھ کے آ جائے، پھر یہ کر لے، پھر وہ کر لے، 30-35 سال کی ہو جائے، سیٹل ہو جائے، پھر اس کی شادی کریں گے۔ تو دیکھیں بیٹی کو آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، لائر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، سر آنکھوں پر، لیکن پہلے آپ انہیں ایسی تعلیم دے دیں، ایسی تربیت کر دیں، ایسی دین کی تعلیم دے دیں کہ وہ ان فتنوں کو فتنہ سمجھ تو سکے، انہیں کوئی غیر محرم اچھا نہ لگنے لگ جائے، ٹھیک ہے، پھر اچھا لگتے لگتے وہ کیا نہ لگنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائے سے غباروں پہ اڑو، چرخ کو چھو لو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائے سے غباروں پہ اڑو، چرخ کو چھو لو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو عزیزی بہنوں، میری پیاری دینی بہنوں، بہت دل سے، بہت پیار سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ یاد رکھوانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت کو گودی میں لے کر بھیجا ہے، ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے کانوں میں اذان دیتے ہیں، آپ سوچیں یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، ہمیشہ سے تو گودی میں دین نہیں پہنچتا آیا، آپ سوچیں اس وقت کیسے ہم تک دین پہنچا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، امہات المؤمنین صحابیات نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، آج ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بیٹے کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے، ان سے زیادہ تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، ان کا سوچے جو انہوں نے اس اسلام کی آبیاری کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، ہم ان کی قربانی کا حق ایسے ادا کریں گے کہ ہم غلط انفلوئنس ہو کر، غلط چیزوں میں پڑھ کر کے ان کو چھوڑ دیں، ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے ہمیں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور وجہ ہے جو سب سے اہم تو نہیں کہہ سکتے، ہاں لیکن وجہ ہے، خود کو نفس کا غلام بنانا۔ نفس کا غلام کا مطلب دل کر رہا ہے تو ایسا تو کرنا چاہیے، دل نے کہا ہے یہ کام کرو تو یہ کریں، دل نے کہا ہے اس طرح سے کریں تو ایسا کریں، نہیں، ہمیں اپنے دل سے پہلے ایک اور حکم دیا گیا ہے جو ہمیں کرنا ہے، وہ یہ کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے، اس میں حکم الہی کس چیز کی طرف ہے، ہمارا یہ کام کرنے کا دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس میں اگر اللہ رب العزت راضی ہیں تو بہت صحیح ہم کریں گے، اگر اللہ رب العزت نہیں راضی ہیں تو کام سائیڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دل کو اچھا لگے نہ لگے، اللہ رب العزت کو یہ کام اچھا لگنا چاہیے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، لائر، فلسفہ، پی ایچ ڈی یہ سب نہیں تھا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم عبادت کے لیے آئے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں نفس کا بندہ نہیں بننا تھا، ہمیں نفس کی پرستش نہیں کرنی تھی، ہمارے دل نے جو چاہا ہمیں وہ نہیں کرنا تھا، ہمیں تو وہ کرنا تھا جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ نفس کے غلام بنے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کے احکام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والیاں بنے۔ پھر ایک اور تمام وجوہات میں ایک اور وجہ جو آتی ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہم نے جو جتنی وجوہات بتائی ہیں ان میں سے ایک اور وجہ جو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو کالجز میں بھیجتے ہیں، کالجز، انسٹیٹیوٹس وغیرہ وغیرہ میں بھیجتے ہیں، تو ان میں کیا ماحول ہے، ان کا ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل کے جو کالجز، انسٹیٹیوٹس وغیرہ جو ہیں وہ اچھے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کہیں پر 95% برائی ہے اور 5% اچھائی ہے تو اس کو اچھائی تو نہیں کہا جا سکتا، تو ایسے بے حیائی اور فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں جہاں پر نوٹس کے بدلے ہم ایک دوسرے کو دل دے رہے ہوتے ہیں، جہاں نوٹس کے بدلے دل دیے جا رہے ہوتے ہیں اور ریلیشن شپس بنائے جا رہے ہوتے ہیں،
کالجز ایسی جگہ بن چکے ہیں، یونیورسٹیز ایسی جگہ بن چکی ہیں، میں ایک دو یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس جگہ، اس ہندوستان کیا پوری دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ہر جگہ سیم سچویشن ہے. یونیورسٹی میں ہونے والے تمام پروگرام جیسے کہ انڈسٹری کیمپ، NSS کیمپ، کلچرل پروگرام، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ فرینڈشپ ڈے، ویلنٹائن ڈے، گیٹ ٹوگیدرس، اور پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے نہیں، 50% اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہوں گے جو ان ساری چیزوں، 50 کیا 75% بھی اگر کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، جو ان تمام چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا نا کہ ہم بیٹھ کر کے ویلنٹائنس ڈے بنا رہے ہیں، ہم فرینڈشپس ڈے بنا رہے ہیں، ہم گیٹ ٹوگیدرس کر رہے ہیں. گیٹ ٹوگیدرس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرماتے ہیں، ان ماحول کو دیکھتے ہوئے، کالجز کے ماحول کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کالج کے داخلے سے بہتر ہے، کالج کا داخلے سے بہتر ہے کہ فالج کا داخلہ ہو جائے. یعنی کہ فالج کا جو اثر ہوتا ہے، فالج سمجھتے ہیں نا، فالج پیرالائزنگ اٹیک جو ہوتا ہے، پیرالائزز اٹیک، تو اس میں نا وہ انسان کو کم نقصان دے گا، کیونکہ اس میں صرف انسان کی صحت جائے گی اور جان کا خطرہ ہوگا. فالج کا اٹیک پڑا، ایک سائڈ سے انسان یا تو پھر وہ ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، یا پھر پورے جسم سے ہو جائے گا، یا جان چلی جائے گی، نکل لے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا. لیکن جو ایمان ہے وہ اگر چلا گیا اور کالج کا اٹیک پڑ گیا تو پھر ایمان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان زیادہ ضروری ہے جان سے، ہر چیز سے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے کتنی وجوہات بتائی ہیں، ایک بار مختصراً ذکر کر لیتے ہیں پھر سے. دیکھیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے، سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ کہ گھر میں دینی تعلیم کی کمی کا ہونا. ہمارے گھروں میں دینی تعلیم، دین کب نظر آتا ہے؟ جب رمضان ہوتا ہے نا، ہم رمضان میں دیندار بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں دیندار؟ مصلی بھی ہاتھ میں، تسبیح بھی ہاتھ میں، اور تعلیم بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. تو یاد رہے، اللہ رب العزت نے صرف رمضان کے لیے دین نہیں دیا، دین کو اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے 365 دن میں ہر سانس، ہر گھڑی، ہر وقت کے لیے دیا ہے، اور ہم کو اس کو ہر وقت فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے دینداری، ہمارا مسلمان ہونا رمضان میں نہ آئے ظاہر ہو، ہمارا ہر وقت مسلمان ہونا ظاہر ہو. ہم اپنے گھروں میں نیکی کو بنائیں. ہم پہلے دیکھیں، جب گھر نیک کیسے بنے گا؟ گھر میں خواتین جب ان ساری چیزوں کو پڑھیں گی، سمجھیں گی، اور دین کو سمجھنے کی ان کے اندر لگن ہوگی، پھر نہ گھر اچھے سے ایک نیک گھر جیسا گھر بنے گا، ایسا گھر بنے گا جس کو گھر کہا جا سکے. ابھی تو ہمارے گھر نہیں رہے، ابھی تو ہمارے گھر جہنم کے گھر ہیں. ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایسی سچویشن ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ قرآن کی پابندی ہے، نہ سنت کی پابندی ہے. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ہماری بچیاں یونیورسٹیز اور کانوینٹ اسکولس میں پڑھ رہی ہیں. اور کمال کی بات یہ نہیں، کمال نہیں، سوری، ستم کی بات یہ ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی فلاں کانوینٹ اسکول میں پڑھتی ہے، بیٹی بڑی ہے، ٹوینک پہن کر جاتی ہے. سوچیں کیسا، مطلب اللہ رب العزت نے جنہیں قیمتی بنایا، جن کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کی آیت کو اتارا، جن کو اللہ رب العزت، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین سے نرمی سے پیش آؤ. ہم وہ خواتین ہیں، وہ پیاری مخلوق ہے جن کے لیے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نازک لوگ ہیں، نازک ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو. اور ہم اپنے گھروں کو بگاڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے گھروں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے. دوسری چیز ہم نے کیا بتائی تھی؟ غیر محارم سے دوستی کو بالکل دم ختم کرنا. کیونکہ غیر محارم سے دوستی بھی اور بے تکلف ہونا بھی، یہ بھی اس مسئلے کے لیے بہت بڑا سبب ہے، اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے بہت بڑا سبب ہے. اب غیر محارم میں مسلمان، غیر مسلم، ہر طرح کے غیر محارم کا مطلب غیر محارم، ٹھیک ہے. دیکھیں، جب ہم کوئی ایجوکیشن میں جاتے ہیں، جب ہم ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں 95% دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، 5% ہم ہیں، یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہم 50% مطلب جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے،
تو ہم کیا بتا رہے تھے، غیر محارم سے دوستی. ہم اگر ایسے اسکولس یا کالجز میں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ڈال رہے ہیں، بھیج رہے ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے اور وہاں بچے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے بات کریں گے، اور ہر بچے سے بات کر کے بے تکلف ہونا یہ اسلام کی شہزادیوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو برے دوستوں کا ہونا بھی سب سے بڑا اہم، سب سے بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو سب سے، یہ مطلب اس فتنے میں سب سے بڑی وجہ ہے. اسی طرح سے مکس جاب، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ آفیسز میں مکس جاب، پریزنٹیشن اور وغیرہ وغیرہ میں ہر طرح سے مردوں کا ایک دم، دیکھیں ایک دم ساتھ مشترک اور مخلوط میں بہت فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن مخلوط تعلیم، مخلوط جاب، مخلوط ہاسٹلس میں رہنا، ان ساری چیزوں سے، اور سب سے بڑی بات بچیوں کو ایسی جگہ پر اکیلے بھیجنا یا ایسی جگہ پر رکھنا جن کی وجہ سے، جہاں پر وہ اکیلے ہوں، مطلب وہاں پر ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، وہاں پر ان کا کوئی رہبر نہ ہو، اور وہ وہاں پر اکیلے رہ رہی ہوں اور وہ پھر مخلوط ماحول میں رہتی ہوں، تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. بہت بڑے فتنے میں انسان پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب بچی اکیلی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان بہکائے گا، اور تعلیم دینی ہے نہیں تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جائیں گے. اسی طرح سے خود کو نفس کا غلام بھی نہیں بنانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، نفس کا غلام نہیں بنانا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کی بندی بننا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم پر خود کو قربان کرنے والی ہوں ویسے بننا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یونیورسٹیز، کالجز، انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی کرنا، ان کی پڑھائی کو حاصل کرنا، لائر بننا، ایم بی بی ایس کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سافٹ ویئر انجینئر بننا، کچھ بھی بننا ہے، لیکن آپ نے اپنی تربیت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایسا ڈھالنا ہے کہ وہ کہیں بھی جائیں وہ اللہ کو نہ بولے، وہ اس فتنے کا شکار نہ ہو. اس فتنے کو معمولی فتنہ نہیں سمجھیے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہم نے اس کے اہم اسباب کو تھوڑا تھوڑا مختصر بتا دیا ہے، کیونکہ اگر ہم پوری تفصیل بتانے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بولتے بولتے تھک جائیں گے اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں اور اللہ رب العزت سے جتنی ہو سکے اتنی معافی مانگے کہ یہ مسئلہ جو تھا اس کو ہمیں بہت پہلے اس پر بات کرنی چاہیے تھی، اسے سمجھنا چاہیے تھا، اور اپنی بہت سی بہنوں کو ہم کھو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جس طرح سے اپنی بہنوں کو کھو چکے ہیں مزید ہم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس فتنے کو اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے بتائیں گے کہ بیٹا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر کوئی آپ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے یا کوئی آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو بیٹا یہ غلط بات ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور دھیان رہے صرف دیکھیں بچیاں معصوم ہوتی ہیں، وہ جلدی آ جاتی ہیں. انہیں اگر کسی نے کہا آپ بہت پیاری لگتی ہو، اچھا جی میں بہت پیاری لگتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے، وہ بہت جلدی آ جاتی ہیں. بچے بھی آ سکتے ہیں، تو بچے اور بچیاں دونوں میں اپنے دونوں ننھے منھے بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، آپ نے اس طرح سے نہیں پھنسنا. اپنے گھر کو دین کا ماحول دیں، اپنے گھر میں بچوں، بچیوں، بہنوں، بھائیوں کے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت پر بھی فوکس کریں. ٹھیک ہے، جس طرح اعلیٰ تعلیم اس زمانے کا بہت بڑی زمانے کی ضرورت ہے، اعلیٰ تربیت اس سے زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تربیت اس وقت ایسی ضرورت ہے جیسے کہ ایک انسان کے لیے ہوا اور پانی. ٹھیک ہے، بغیر پانی کے انسانی زندگی نہیں ہے، بغیر ہوا کے بھی انسانی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے، اس کو مانگنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. پھر سے دعا سن لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یعنی اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیریے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں اس بات کو ایک دم لازم پکڑ لیں، اس بات پہ ایک دم فوکس ہو جائیں کہ جی لاسٹ میں بتا دیں گے، ابھی بات پوری کر لینے دیجیے. اپنے گھروں کو ایک دم فوکس، اپنے گھروں میں ایک دم تیار رہیں کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں اور آپ کی جو بھی
گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کا طرز زندگی کیسا ہے، وہ رول ماڈل کس کو بنا رہی ہے، وہ انسٹاگرام پہ آنے والی خواتین کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہے، یا حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے رول ماڈل بنا رہی ہیں؟ انہوں نے کن کو انفلوئنس کیا؟ دیکھیں بہنوں، ہمارا نام، ہم میں بہت سی زینب ہوں گی، ہم میں بہت سی فاطمہ ہوں گی، ہم میں بہت سی عائشہ ہوں گی، ہم میں بہت سی سارہ ہوں گی، بہت سی رقیہ ہوں گی، بہت سی ام کلثوم ہوں گی۔ سوچیں ہم قیامت کے دن کیسے سامنا کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بیٹیاں اور ان کی تمام صحابیات اس وقت میدان حشر میں موجود ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں آواز دیں گے، ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کس طرح سے ان کا سامنا کریں گے؟ کیا ہم نے ان کا ہم نام ہونے کا حق ادا کیا؟ ہم ان جیسا نہیں بن سکتے، یہ ہم مانتے ہیں، ہم ان جیسا نہیں بن سکتے کیونکہ وہ بہت اعلیٰ خاتون تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بہنیں تھیں۔ کیا ہم ان کے جوتوں کے دھول میں بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو فیس کر پائیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا جائے فاطمہ، اور ہم اس حالت میں ہوں کہ ہم اپنا سر بھی نہ اٹھا سکے؟ تو پلیز میری بہنوں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے پیارے نام دیے ہیں، ہم انہی پیارے ناموں کو اپنے ساتھ، انہیں کی لاج رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو، طرز زندگی کو ان کے طرز پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو اب ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تقریباً 72 یا 73 لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ میں سے بہت سی لوگ ایسے ہوں گے جو مائیں ہوں گی، مطلب جو بچوں کی پرورش کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ بہت سی ایسی ہوں گی جو ابھی بچیاں ہوں گی، جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہوں گی، لائک شادی کی ایج میں آ رہی ہوں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں کی شادیاں تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی وہ اس اسٹیج تک نہیں آئی ہیں کہ وہ تربیت کر سکیں۔ تو ان پہ ہمارا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں اور میری پیاری ماؤں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام میں، اسلام جیسے عظیم دین میں آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے والدین کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ مذہب اسلام نے ماں کی کوکھ سے لے کر قبر میں اتارے جانے تک کے طریقے اور آداب سکھائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ ماں کی گود یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے ٹیچر ہم ہیں، سب سے پہلے رول ماڈل ہم، سب سے پہلے انفلوئنسر ہم۔ ہمارے بچے انسٹاگرام کو بعد میں جانتے ہیں، مما کو پہلے جانتے ہیں، تو پلیز ان کے سامنے ایسا نمونہ رکھیں کہ وہ اللہ کو، اپنی مما کو دیکھیں تو انہیں اللہ یاد آئے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے مخلوط تعلیم سے بچائیں، کیونکہ یہ مخلوط تعلیم بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ہماری بچیوں کے لیے، ہماری ننھی معصوم بچیوں کے لیے۔ مخلوط ٹیوشن سے بچائیں۔ معلوم ہے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے پڑھائی کی، لیکن اچھا ماحول بنا کر پڑھائیں، مخلوط ماحول سے بچائیں، مخلوط قسم کی جاب سے بچائیں، کیونکہ ہماری بچیوں کی جان، مال، وقت، ہر چیز سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی والدین کی بات، ٹھیک ہے، کہ والدین کو اپنے بچوں کی بہت اچھے سے تربیت کرنی ہے۔ لیکن ابھی ہم ان کی بات کریں گے جو ہم ایج کی ہیں، یعنی کہ 16 سے 25 کے بیچ میں، جن کی ابھی شادیاں ہوں گی یا شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو ان کے لیے دیکھو بہنوں، ایک بات طے کر لو، خود کو قرآن سے، نماز سے جوڑ کر رکھو، اور خود کو علم دین سیکھنے والا بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اگر نیوز تو نہیں بتا سکتے، اگر ہم فون اٹھاتے ہیں تو ہمیں بزرگوں کے جانے سے زیادہ جوانوں کے جانے پر، جوانوں کے اس دنیا سے جانے کی خبریں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو دیکھو، اور یہ بات نہ سوچو کہ ہم بڑھاپے میں آئیں گے، بوڑھے ہوں گے، ہمارے پاس کام نہیں ہوگا تو ہم توبہ کر کے اللہ اللہ کر لیں گے۔ بڑھاپا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہماری شادیوں سے زیادہ حقیقی چیز موت ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری شادی تک ہماری زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی، ہم اس سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت کہیں گے تم کو ہم نے 20 سال کی زندگی دی تھی، 25 سال کی زندگی دی تھی، تم کو ہم نے 17-18 سال کی زندگی دی، تم نے کیا کیا؟ کدھر سے جواب لا کے دیں گے ہم؟ ان کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت سے کوئی بہانہ بھی نہیں پیش کر سکیں گے نا ہم۔ تو اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑو، نماز سے جوڑو، علم دین کو حاصل کرو، اور معتبر اور مستند علماء کو سنو،
اور ان کی کتابیں پڑھو، ٹھیک ہے، اور وقت نکال کر اصلاحی پروگرام میں شریک ہوا کرو۔ دیکھو، ہم آپ کی بہن ہیں اور آپ کو اپنے دل سے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بچا لیا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا بہت بہت زیادہ محبوب بندی ہے، بہت زیادہ محبوب بندہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جس میں انسان جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا دور، علماء بتاتے ہیں کہ ایسا دور یہ آ چکا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ کفر کفر پھیل رہا ہے، تو خود کو سمیٹو اور بچا کے رکھو۔ اور ہم یہاں مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں کہ مرد زیادہ اعلیٰ ہیں، عورت زیادہ اعلیٰ ہیں، مرد یہ جاب کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں اس مقابلے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں پہ فل فوکس رہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اس میں یاد میں اپنے آپ کو اپنے دوستوں کو، دیکھو جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے حلقہ احباب ہمارے ساتھ ہو ہمیشہ۔ تو دیکھو، ایسا اگر کریں گے ہم کہ ہم اچھے بن جائیں اور ہمارے دوست برے رہ جائیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، پھر ہم کیسے رہیں گے؟ تو ہمیں جنت میں خود بھی جانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے جانا ہے، اپنی بہنوں کو بھی لے جانا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی اما جان کو، ہر ایک کو دنیا کی فتنے سے بچا کر کے جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیجئے، کسی جنگل میں چلے جائیے اور وہاں بیٹھ کے سب کیجیے۔ دیکھیں، اصل زندگی ہی نام اس کا ہے، کسی کھٹر پٹر میں ہم کو جینا ہے۔ کبھی ہم کو پڑھائی کرنی پڑے گی، کبھی ہم کو فالتو لوگوں سے بچنا پڑے گا، کبھی ہم کو اللہ رب العزت کے احکامات کو یاد کر کے رونا پڑے گا، کبھی ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ویسے نہیں بن پا رہے جیسے اللہ رب العزت ہمیں بنانا چاہتے ہیں، ہم ویسا نہیں کر پا رہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اسی کھٹر پٹر میں جب تک کہ نہیں جئیں گے، اسی کھٹر پٹر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اسی میں اللہ رب العزت سے مدد مانگے اور دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ دیکھیں، دعا جو ہے وہ ہتھیار ہے، ہتھیار سمجھتے ہیں نا؟ ہتھیار کس کو بولتے ہیں؟ جس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو ہتھیار کو ہم کیسے، دعا کو ہم اپنا وہ بنا لیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کی ہے اور اب اللہ رب العزت ہم کو اس چیز کو عطا کر دیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، آپ سن رہی ہیں ہماری بات کو، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نہ جانے ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی بہنیں جن تک ہم شاید اپنا پیغام نہیں پہنچا پائے، ہمارا یہ قصور رہا جن تک ہم اپنی باتیں نہیں پہنچا پائے، بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جو اس وقت غیر محارم کے ساتھ ہوں گی، جو اس وقت ایسی جگہوں پہ ہوں گی جن کا تذکرہ کرنا بھی اچھے لوگوں میں نہیں شمار ہوتا، جو بہت بہت سی بہنیں ایسے ہوں گی جو کلبس میں، ڈانسنگ رومس میں اپنے جسم کا، اپنے اس کا مظاہرہ کر رہی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام ہزاروں سینکڑوں لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے، آپ تک ہماری بات پہنچائی ہے، تو آپ پر بھی ایک فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کو آگے پہنچائیں۔ دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج تو ہم نے آپ کو بتایا، کیا کیا بتایا؟ سب سے پہلے ایمان کی فضیلت، ایمان کی حفاظت، ایمان کیا ہے، یہ سب بتایا۔ پھر ہم نے یہ بتایا اصل میں ایمان کی حفاظت کی کیسے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت مشہور وہ ہوتا ہے، جملہ ہے، ہم تو آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ بہنوں، یہ ہمیں کسی کو نہیں بولنا ہے کہ ہم آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ یہ جان دینے والی سچویشن، جان دینے والی جو وہ عظیم نعمت ہے، وہ صرف اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جان بھی دے سکتے ہیں اسلام کے لیے، ہم کٹ بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں اسلام کے لیے، ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، دیکھو کٹنا مرنا یہ نہیں کہ ہم اپنی گردن کاٹ دیں۔ تو کٹنا مرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے غیر محارم ہیں، ہم نے بہت پیارا تیار ہوئے ہیں، ہم بہت اچھا گاؤن پہنے، بہت اچھے سے میک اپ کیا ہوا ہے ہم نے، اور ہم بہت پیارا تیار ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ فیس کھول دیں، دل چاہ رہا ہے، نہیں، یہاں پہ اپنے آپ کو کاٹنا ہے، یہاں پہ اپنے دل کو کاٹنا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے کہا ہے نہیں کرنا ہے سو نہیں کرنا ہے۔
دیکھو میک اپ جاتا ہے, میک اپ دھل کے دوبارہ آپ کرو گے, آپ پھر سے ویسے ہی پیارے لگنے لگ جاؤ گے. آپ کو شادی میں گئے ہو, آپ بہت اچھی پارٹی میں گئے ہو, آپ نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے, لیکن آپ وضو کرنا بھول گئے, ٹھیک ہے, وضو کر کے پہنتے تھے لیکن وضو کرنا بھول گئے. اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے, عشاء کا وقت ہو رہا ہے, آپ کیا کرو گے؟ ارے نماز بعد میں قضا کر لیں گے. نہ, یہاں پہ اپنے آپ کو ختم کرو, اپنے نفس کو ختم کرو, اور اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو. نماز کا وقت ہو رہا ہے, دیکھو میک اپ اچھے سے اچھا آپ میک اپ ریموور سے ریموو کیجئے, آرام سے وضو کیجئے, نماز پڑھیے, دوبارہ سے میک اپ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس سے بھی خطرناک, اس سے بھی اچھا گلو ملے گا, اور آپ اللہ رب العزت کے نظر میں بھی اتنی پیاری لگیں گی جتنی پیاری آپ دنیا والوں کو نظر میں لگ رہی ہوں گی. تو میری پیاری بہنوں, آپ سے بہت ہی ادب اور بہت ہی احترام کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں کو سن کے سمجھی ہوں گی, اور ہماری باتوں کو اپنے دل پر ہی رکھیں گی, نہ کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والا کام کریں گی, اور اپنی ان بہنوں تک بھی پہنچائیں گی جو ان تک آج شاید ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکے ہیں. کیونکہ دیکھو, جب اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ فلاں بیٹی تم کو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو بتایا تھا, پھر تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا, ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اپنے بہنوں کو ان سارے پروگرامز کے بارے میں بتانا, اس لیے نہیں کہ ہماری تشہیر ہو, ہم بہت زیادہ فیمس ہو جائیں, بہت زیادہ لوگ جانے اچھا یہ انسٹیٹیوٹ ہے, ایسا تو پروگرام تو ہوتے ہیں, نہیں. ہم جو بات پہنچا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں صرف آپ کے مدد کی ضرورت ہے, آپ لوگوں تک ہماری باتوں کو پہنچائیں, اور آپ تک جنہوں نے پہنچایا ان کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو میری پیاری بہنوں, ابھی ہم نے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سیکھا, ارتداد کی قباحت کے بارے میں جانا, یہ جاننا کہ ارتداد کتنی بری چیز ہے, ارتداد اصل میں ہے کیا, ارتداد کے مختلف اسباب کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو سیکھا اور جانا. اب آج تو ہم نے صرف باتیں سنی ہیں, کل ہم کیا سنیں گے, کیونکہ یہ ہمارا 2 دن کا بیچ ہے, سوری 2 دن کا سیشن ہے, تو کل کے ورکشاپ میں ہم کیا کیا جانیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں, ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو بہت دل ایک دم اللہ کی محبت میں سرشار ہو رہا ہوگا, دل چاہ رہا ہوگا کہ نماز ہی نماز پڑھیں, روزے ہی روزے رکھیں, اور عبادت ہی عبادت کریں, اور اللہ کی ایک دم پکی اور سچی اچھی والی بندی بن جائیں. تو دیکھو, ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان اور دین کی جو ہمیں مضبوطی چاہیے, جو واقعی ہمیں مضبوط بنائے, ان کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت سے زیادہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھنا, قرآن کی تفسیر سیکھنا, قرآن اور حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں کیا پیغام دیا ہے. دیکھو ایک بار ہم ایک واقعہ بتاتے ہیں, بہت چھوٹا سا واقعہ ہے, کہ ایک شخص تھا اور اسے پڑھنا نہیں آتا تھا, اور اس کے محبوب نے اسے خط لکھا, ٹھیک ہے. تو وہ خط وہ لوگوں سے پڑھواتا تھا اور بولتا تھا کہ جو ہے واہ میرے محبوب نے کیا لکھا ہے, واہ کیا لکھا ہے. تو ہم نے اللہ کے تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں جو بات کی ہے, جو اللہ رب العزت ہم سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے پیاری بیٹیوں, اے پیاری بچیوں, اے امت کی پیاری بیٹیوں, تم ایسا کرو, اے امت کی پیاری بیٹیوں تم حجاب کرو, اے امت کی پیاری بیٹیوں تمہیں چاہیے کہ تم نیک بنو. ہم پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم ایسے تو نہیں رہ سکتے نا, ہم دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم ٹرانسلیٹر تلاش کرتے ہیں, کوئی ہم کو ٹرانسلیٹ کرنے والا مل جائے تاکہ یہاں والوں کی باتیں سن سکیں. لیکن قرآن جو اللہ رب العزت نے بتایا یہ سرمایہ ہدایت ہے, اس میں تمام قسم کی ہدایت موجود ہے, یہ القرآن العلوم ہے, اس میں تمام علوم کا خزانہ ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کو اسی وقت اچھا بنا سکتی ہیں, اپنے خاندان کو اسی وقت اچھا بنا سکتی ہیں, اپنے معاشرے کو ایک اچھا اور بہترین معاشرہ اسی وقت بنا سکتی ہیں جب آپ خود کو پہلے بدلیں گی. تو پہلے خود کو چینج کیجئے, خود کو قرآن اور حدیث پر لائیے. اور اگر کیونکہ ہمارا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں, زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں, ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ان تمام مقاصد کے لیے ہمارے پاس جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے الاسلم انسٹیٹیوٹ, اس میں مختلف قسم کے